قوم جالوت مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ قوم جالوت نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کر لیے اور بنی اسرائیل پر بہت سختیاں کی۔ اس زمانہ میں کوئی نبی بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے ایک بی بی باقی رہتی تھی جو حاملہ تھی۔ بی بی کے ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام شمول رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو شمول کو علم تورات حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک عالم کے سپرد کیا۔ وہ عالم حضرت شمول کو اپنا بیٹا کہتے اور آپ سے بہت نرمی کرتے۔ جب حضرت شمول سن بلوغت کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل نے اسی عالم کی آواز میں یا شمول کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے پکارا۔ عالم نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ تم سو جاؤ۔ پھر حضرت جبرائیل نے حضرت شمول کو دوبارہ پکارا تو پھر آپ اسی عالم کے پاس گئے اور کہا، آپ نے مجھے آواز دی۔ عالم نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت شمول کے سامنے ظاہر ہو گئے اور انہوں نے آپ کو بشارت دی، اللہ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، آپ اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دیں۔ چنانچہ حضرت شمول نے اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دی تو انہوں نے جھٹلا دیا اور کہا، آپ اتنی جلدی نبی بن گئے ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے۔ بنی اسرائیل نے کہا، قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو اپنے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز مانع کرتی ہے؟ تب حضرت شمول نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص طالوت ہیں۔ طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نام آپ کے لمبے قد کی وجہ سے طالوت ہے۔ اللہ نے حضرت شمول علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا اور کہا، جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ حضرت شمول نے اس عصا سے بہت سے لوگوں کا قد ناپا اور حضرت طالوت کا قد اس عصا کے برابر آ گیا۔ تو حضرت شمول نے فرمایا، طالوت، میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے حضرت شمول سے کہا، نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد سے چلی آ رہی ہے اور بادشاہت یہودا بن یعقوب کی اولاد میں سے ہے، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہوئے؟ طالوت اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور جسم میں صحت مند تھے۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت شمول سے کہا، اگر اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو حضرت شمول نے کہا کہ طالوت اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل میں تابوت سکینہ واپس لائیں گے۔ تابوت سکینہ ایک چھوٹا سا صندوق تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر نازل کیا تھا۔ تابوت سکینہ میں تمام انبیاء کی اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور ایک سرخ یاقوت پر نبی پاک کی حالت نماز میں تصویر بنی ہوئی تھی۔ حضرت آدم نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا۔ آپ
اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ تابوت سکینہ میں تورات کے کچھ حصے، حضرت موسیٰ کا عصا، آپ کے کپڑے، آپ کی نالین مبارک، حضرت ہارون کا عمامہ اور ان کا عصا بھی اسی تابوت میں تھا۔ تابوت سکینہ میں وہ کھانا بھی تھا جو اللہ نے آسمان سے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا، جس کو من و سلویٰ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون ملتا، اور آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں وراثتاً چلتا آیا۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ پاک نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ کا بادشاہ جالوت تھا۔ قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے اور اس کو گندی جگہ پر رکھ دیا۔ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے قوم عمالقہ پر بہت سے عذاب نازل ہوئے۔ قوم عمالقہ کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ جب انہیں یقین ہوا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے ہوا ہے تو انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اور بیل گاڑی کو جنگل کی طرف ہانک دیا۔ فرشتے بیل گاڑی کو حضرت طالوت کے پاس لے آئے اور اللہ کی نشانی پوری ہو گئی کہ حضرت طالوت تابوت سکینہ کو واپس بنی اسرائیل میں لائیں گے۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو دیکھ کر حضرت طالوت کی بادشاہی پر راضی ہو گئے اور جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ جب بنی اسرائیل بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوئے تو شدید گرمی کی وجہ سے انہیں بہت پیاس لگی۔ بنی اسرائیل نے طالوت سے پانی طلب کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ حضرت طالوت نے کہا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا کوئی پانی نہیں پیے گا۔ پھر آگے چل کر ایک ندی آئی تو تقریباً ساری فوج ہی اپنے جانوروں کے ساتھ ندی میں چلی گئی اور خوب پانی پیا، اور صرف تقریباً 313 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا۔ جنہوں نے پانی پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کے دل بے قرار ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اللہ نے ان کے دلوں کو سکون دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد ایشیا حضرت طالوت کے لشکر میں تھے۔ حضرت داؤد کے دوسرے بھائی بھی حضرت طالوت کے لشکر میں تھے۔ حضرت داؤد سب سے کمزور تھے اور آپ بکریاں چراتے تھے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کیا تو بنی اسرائیل ڈر گئے، کیونکہ جالوت اور اس کی قوم بہت قد آور تھی اور ان کے جسم بہت صحت مند تھے۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور نصف ملک کی بادشاہی اس کو دوں گا۔ مگر کسی نے جواب نہ دیا تو طالوت نے اپنے نبی حضرت شمول سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ حضرت شمول نے دعا کی تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ حضرت داؤد جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد حضرت شمول کا حکم مان کر جالوت کی طرف گئے اور جنگ کا اعلان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس وقت کا مشہور ہتھیار فلاخن موجود تھا۔ فلاخن کو آج کے دور میں آپ غلیل کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے جالوت کے دل میں حضرت داؤد کی دہشت پیدا کر دی، مگر پھر بھی جالوت بہت تکبرانہ باتیں کر رہا تھا۔ حضرت داؤد نے فلاخن میں پتھر رکھ کر جالوت کو مارا تو پتھر جالوت کے سر میں سے آر پار ہو گیا اور جالوت مر گیا۔
تو بنی اسرائیل کے حوصلے بحال ہوئے اور انہوں نے قوم جالوت کو شکست دے دی۔ طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد کو نصف ملک کی بادشاہی بھی دی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد سے کر دیا۔ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے۔ دوستو، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لا کر اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔